بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حالات۔ میں ہوں سعید چودھری۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنما جسٹس ریٹائرڈ وجیہہ نے عمران خان پر سنگین الزامات لگائے ہیں مالی کرپشن کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا جناب کو 30 لاکھ کے قریب ماہانہ جہانگیر ترین جیسے لوگ جو ہیں انہیں بنی گالہ کے خرچہ کے لیے دیا کرتے تھے۔ یہ آج پریس کانفرنس میں سوال کیا گیا اسی بیان کے تناظر میں فاتح چودھری صاحب سے جو وزیر اطلاعات ہیں، تو انہوں نے جناب کہا کہ یہ تو مسخرہ ہے، صرف عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے بیان شیان دیتا رہتا ہے۔ اور وجیہہ صاحب کو مسخرہ کہنا خود ایک میرا خیال ہے مسخرہ پن ہے۔ اور اس کو اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو دیکھیں گے اگر عمران خان عدالتوں کے لاڈلے نہ ہوتے تو یہ 2018 میں نااہل ہو چکے ہوتے، بلکہ 2013 میں ہی نااہل ہو چکے ہوتے۔ یہ کیا چکر ہے؟ وہ ایک شعر ہے نا شیفتہ کا کہ اتنی نہ بڑھا پاکی دامن کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبا دیکھ۔ یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں فاتح چودھری صاحب کو کہ یہ کس بل بوتے پہ ایسی بات، وہ کہتے ہیں نا کہ چھاج تو بولے چھلنی بھی بولے، تو اس طرح کی بات ہے۔ ان کے جب چچا تھے اس وقت یہ کیا تھے، اور جب وجیہہ کے والد جج تھے اس وقت وہ کیا تھے، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے پرسوں میں نے ایک ولاگ کیا تھا مریم، نواز اور نواز شریف کے حوالے سے کہ وہ ان کی خواہش ہے کہ پہلے یہ معاملہ طے ہو جائے ان کی نااہلی والا، کہ نااہلی کسی طریقے سے اہلیت میں بدل جائے یا نااہلی ختم ہو جائے تاحیات نواز شریف کی، اور مریم نواز والے کیس کا جو فیصلہ ہو جائے، تاکہ وہ ظاہر ہے کوئی اعلیٰ عہدے کے لیے، کسی بڑے عہدے کے لیے وہ میدان میں آ سکیں، الیکشن لڑ سکیں۔ تو کم از کم مریم کا ہی فیصلہ ہو جائے۔ اگر ان کی جو پٹیشن ہے، جو اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ منظور ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر وہ ان کی جو نااہلی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی۔ نواز شریف کی تاحیات نااہلی والا وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سنا ہے 62(1)(f) کے حوالے سے تشریح کے لیے جا رہی ہے، اس کا میں نے تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں۔ لیکن پھر کل جو میں نے تو چھٹی منائی، کل میں نہیں کر سکا ولاگ، تو میں دیکھ رہا تھا جناب پہلے شاذ خان عباسی صاحب کا بیان میں نے سنا۔ وہ فرما رہے تھے جناب ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار جو ہیں وہ میاں شہباز شریف ہیں، کیونکہ وہ پارٹی کے سربراہ ہیں۔ اور پھر یہی بات جب محمد زبیر صاحب سے پوچھی گئی جو ترجمان ہیں مریم نواز اور نواز شریف کے، کہ آپ کیا کہتے ہیں، تو وہ بہت محتاط ہو گئے۔ انہوں نے بلا وجہ جو مسلم لیگی کارکن ہیں یا عوام ہیں ان کو کنفیوز کیا۔ ان کا ہاں وہ سینئر نائب صدر ہیں شاذ خان عباسی صاحب، وہ بہرحال میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک طرح سے بعد میں وہ جو ان کی گفتگو تھی اس کے بعد ایسی خبریں چلیں کہ جناب محمد زبیر نے تردید کر دی شاہد خاقان عباسی کے اس موقف کی۔ اصل میں اس میں معاملہ کچھ یہ ہے کہ ان کی بڑی خواہش ہو سکتی ہے نواز شریف کی، مریم کی، کہ نااہلی ختم ہو جائے، وہ الیکشن لڑیں۔ اور ظاہر ہے کہ نواز شریف مریم نواز کو اپنا جانشین دیکھنا چاہتے ہیں، سیاسی جانشین۔ تو اس پہ میں نے ایک پورا ولاگ کیا تھا، تو بعد میں کچھ لیگی جو ظاہر ہے دیکھنے والے ہیں انہوں نے کافی تنقید بھی کی مجھ پہ۔ جناب یہ جیسے وہ کرتے ہیں خاص طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی محبت سے کرتا ہے، کوئی تھوڑا سا غصے میں بھی کر دیتا ہے، اس طرح کی۔ اصل میں کوشش ان کی یہی ہے نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی کہ کس طریقے سے نااہلی جو ہے وہ ہو جائے ختم، پھر ظاہر وہ کھل کھلا کھیلیں گے۔ اگر وہ 62(1)(f) والا فیصلہ جو اگر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جاتی ہے اور اس کی تشریح سپریم کورٹ سے نئی تشریح جاتی ہے کہ ایک دفعہ نااہل ہوگا، تو پھر وہ کھل کھلا کے ظاہر ہے وہ پھر پاکستان بھی آ سکتے ہیں، اپنی وہ جو ان کی لگی ہوئی ہے اپیل اس کا بھی سامنا کر سکتے ہیں۔ ایک اپیل جو ہے وہ جو بعد والا ریفرنس تھا ارشد ملک والا، اس میں تو میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ کیس ریمانڈ ہی ہونا ہے ہر حال میں۔ بہرحال ان کا حاضر ہونا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ دیتی ہے نواز شریف کا آنا ضروری ہوگا، پھر وہ ان اپیلوں پہ سماعت آگے بڑھے گی، نئے سرے سے اپیلیں انہیں دائر کرنی پڑیں گی۔ انہیں یہ حق دے دیا ہوا ہے کہ جناب آپ آگے آ کے جب واپس آئیں گے تو آپ اپیل اس کی دائر کر سکتے، یعنی وہ ٹائم بارڈ ہونے کی بنیاد پہ خارج نہیں ہوں گی، وہ کریں گے۔ لیکن یہ جو شاذ خان عباسی صاحب والی بات ہے نا، اب یہ کوشش ہو رہی ہے ان اس تبدیلی کی، اور ان اس تبدیلی کے حوالے سے اگر ظاہر مریم اور نواز شریف کی نااہلی ختم نہیں ہوتی پھر کس کو صدر لانا ہے؟ شہباز شریف کے علاوہ کون ہے ان کے پاس؟ یہ سارا کچھ طے شدہ ہے فیملی کے اندر
یہ بس احمی زبیر صاحب کے منہ سے کچھ ایسا وہ محتاط ہونے کے چکروں میں کچھ ایسا کر گئے کہ لگ رہا ہے جناب اندر بڑی کوئی لڑائی شڑائی ہو رہی ہے کہ نہیں مریم تو علاوہ کسی نے نہیں مانتا میں. اور وہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یا ان کا جو گروپ ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ جناب یہ تو ہم نہیں مانیں گے. وہ شاہد خان عباسی کوئی شہباز شریف گروپ تھوڑا ہے, وہ تو نواز شریف کے فالوورز میں ہیں. جو وہ کہتے ہیں اس کے مطابق یہ ایویں بلا وجہ کا ایک کہہ لیں آپ کریٹ کر دیا گیا مسئلہ, ایشو بنا دیا گیا مسلم لیگ کے اندر. وہ لوگ جو چاہتے ہیں نا کہ نون میں سے شین نکلے, وہ اس کو بہت اچھال رہے ہیں کہ دیکھیں جناب ابھی تک ان کے اندر یہ فیصلہ نہیں ہوا, وہ فیصلہ نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے. اگر نااہلی ختم ہوگی تو پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ کون امیدوار ہوگا وزیر اعظم کا اور کون ہوگا وزیر اعلیٰ. اور اگر وہ نااہلی ان کی اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب قبل از وقت الیکشن آ جائیں یا الیکشن آ جائیں, پھر جو امیدوار ہیں وہ نواز شریف ہی ہوں گے. نواز شریف کہہ چکے ہیں یہ بات, انہوں نے اپنی جو میٹنگز ہیں ان میں جو قریبی لوگ ہیں ان کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں, وہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ظاہر ہے شہباز شریف اگر پریزیڈنٹ ہے تو شہباز شریف ہی وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہوگا, مریم نہیں ہوگی. اگر مریم ہو جاتی ہیں, نااہلی ان کی ختم ہو جاتی ہے, پھر میں بھی اس کو دوبارہ ریکنسیڈر کیا جائے. لیکن سردست ان کے جو امیدوار ہیں وہ شاہد خان عباسی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہی بالکل ٹھیک بات ہے. زبیر صاحب کنفیوز کر رہے ہیں. شاہد خان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مریم کی نااہلی کا بھی ایشو ہے, نواز شریف کی نااہلی کا بھی ایشو ہے. صدر شہباز شریف ہیں پارٹی کے, تو وہی امیدوار ہوں گے کیونکہ یہی ایک روایت ہے, جو صدر ہوتا ہے وہی الیکشن میں ایک وہ وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہوتا ہے. اب آتے ہیں اس طرف جو بات انہوں نے کی ہے وجیہہ الدین احمد صاحب نے. وجیہہ الدین احمد صاحب جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ کے جج رہے, سپریم کورٹ کے جج رہے, پھر پی سی او جب جنوری 2000 میں لے کے آئے ہیں پرویز مشرف. عمران خان میرے منہ سے نکل رہا ہے, عمران خان اسی کی کنٹینیوٹی ہے نا ایک طرح سے, وہی لوگ پیچھے تو وہی حکمران ہے نا. بہرحال یہ غلط بات بھی ہو سکتی ہے. بہرحال وہ اس وقت انہوں نے ان کو نکال دیا تھا, پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا تھا انہوں نے. سید عظمی صدیقی اس وقت چیف جسٹس تھے. تو وہ جناب وجیہہ الدین صاحب نے انکشاف کیا اپنے ایک انٹرویو میں کہ جناب جو بنی گالہ کا ان کا گھر ہے اس کو چلانے کے لیے جہانگیر ترین جیسے لوگ جو ہیں 30 لاکھ روپے ماہانہ جو ہیں وہ ان کو خرچی مرچی دیتے تھے. بعد میں پھر وہ 50 لاکھ تک خرچہ چلے گیا. تو پرویز رشید صاحب نے ویسے صحیح سوال اٹھایا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب اگر وہ 30 لاکھ اور 50 لاکھ خرچہ تھا بنی گالہ کا, تو اب وہ خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم کی تنخواہ جو ہے وہ 2019 کی ایک پے سلپ جو منظر عام پر ہے وہ 1,96,000 سم تھنگ ہے, یعنی 2 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ان کی تنخواہ ہے. اور ان کا خرچہ وجیہہ الدین احمد صاحب کے بقول جو ہے وہ 50 لاکھ ہے. اب تو مہنگائی ہوگی اور بھی بڑھ گیا ہوگا. یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب وہ پی ٹی آئی میں ہوتے تھے. وجیہہ الدین صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ جناب یہ ایک دیانتدار آدمی ہے عمران خان. وہ دیانتدار کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ تو اپنے جو بندہ اپنے جوتے کا تسمہ بھی خود نہ خریدتا ہو, کسی سے لیتا ہو دوست احباب سے, یا جو بھی اس نے کوئی مشینیں ڈھونڈی ہوئی ہوں, تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ ایماندار آدمی. اور جب یہ فواد چودھری صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ تو مسخرہ سا ہے. وجیہہ الدین احمد صاحب کا نا مسخرہ ہے, اور جو مشرف کے آگے کھڑا ہو گیا وہ مسخرہ ہے, اور جو مشرف کی جھولی میں گر پڑا جا کے چچا سمیت وہ بندہ ٹھیک ہے. یعنی میں فواد چودھری صاحب کی بات کر رہا ہوں نا. فواد چودھری صاحب کے چچا جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے افتخار چودھری, وہ پی سی او میں وہ سارے یہ 2007 والے پی سی او کی میں بات کر رہا ہوں. مشرف کے ساتھ بڑی ان کی یارانے تھے, بڑی گاڑی چھن رہی تھی ان کے ساتھ. تو یہ ٹھیک ہے. اور جو کھڑا ہو گیا تھا, میں پی سی او تحت حلف نہیں اٹھاتا 2007 میں, پھر اس نے صدارت کا الیکشن لڑا مشرف کے سامنے, اس لیے لڑا کہ سپریم کورٹ میں وہ جا سکیں کہ متاثرہ فریق ہیں, سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جا سکے. کیونکہ اس سے پہلے جب جماعت اسلامی والے گئے تھے تو انہوں نے کہا جناب آپ تو الیکشن, جو بندہ آیا ہے وہ تو الیکشن ہی نہیں لڑ رہا ان کے سامنے, جو بھی صاحب تھے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اگر الیکشن لڑتے ہیں ان کے سامنے پھر آپ چیلنج کریں ان کی اہلیت کو. وہ وردی میں الیکٹ ہونا چاہ رہے تھے نا, وہ والا ایشو تھا سارا معاملہ. خیر, وہ جب انہوں نے یہ بھی کہا ہے پرویز رشید صاحب نے کہ ان کی ایک اہلیہ, سابق اہلیہ
بھی کہہ چکی ہیں یہی ایسی بات، کوئی عزیز بھی کہہ چکے ہیں ایسی بات، تو قریبی دوست بھی کہہ چکے ہیں. تو ان کے ایک میں نے بتایا آپ کو کہ ایک کزن ہے، انہوں نے کہا کہ جب یہ فنڈ ریزنگ کرتے تھے نا شوکت خانم کے لیے، تو یہ ایسے ایک ڈھیری پیسوں کی ہوتی تھی، تو ایسے کر کے کچھ رقم الگ کر کے کہتے تھے باقی گن لو. یہ انہوں نے آن ریکارڈ میری موجودگی میں یہ بات کہی تھی، اور میں نے اسی لیے اس کا بڑے دلہلے سے ذکر بھی کیا تھا. اب یہ جو مسکرے والی بات ہے، وہ جب ان کے چچا تھے فواد چودھری صاحب کے چیف جسٹس، یہ عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، اور پھر وکالت نامے کے اوپر وکالت نامے بھی جسٹس بندیال کی عدالت میں ایک دفعہ انہیں تھوڑی بہت جاٹ چھاٹ بھی پڑ گئی تھی اسی وجہ سے. جبکہ جو وجیہہ الدین احمد صاحب کے والد ہیں وحید الدین احمد صاحب، وہ بانیان پاکستان میں سے ہیں. وہ جو مسلم لیگ دلی ہے اس کے صدر بھی رہے ہوئے ہیں، وکلا رہنما بھی رہے ہوئے ہیں. پھر مغربی پاکستان جو عدالت تھی چیف کورٹ، اس کے چیف جج رہے ہیں، یعنی کہ اور پھر سپریم کورٹ کے جج بھی رہے ہیں. وہ کچھ عرصہ کے لیے چیف الیکشن کمیشنر بھی رہے ہیں وحید الدین احمد صاحب. ان کے ساتھ جب وہ جج تھے تو لا کر چکے ہوئے تھے یہ وجیہہ الدین احمد صاحب، لیکن عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تھے، مال نہیں بناتے تھے. جیسے میں نے ذکر کیا ہے، جو مسخرہ کہہ رہے ہیں ان کو ان کے حوالے سے، وہ کہہ رہے ہیں یہ مسخرہ، وائی مسخرہ جو ہے اس وقت پی ٹی آئی نے ان کو صدر کا امیدوار نامزد کیا تھا، مسخرے کو بقول ان کے مسخرہ جو ہے ممنون سین کے مقابلے میں 2013 میں وجیہہ الدین احمد صاحب کو، جب یہ ان کو ابھی پتہ نہیں تھا یہ کس پارٹی میں ہیں. آپ کے جو فواد چودھری صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ 2016 میں تحریک انصاف میں آئے ہیں، اور وہ 2013 میں الیکشن لڑ رہے تھے صدر کا پی ٹی آئی کی طرف سے، اور یہ 2012-13 میں پیپلز پارٹی میں تھے فواد چودھری صاحب. اور 2012 تک تو یہ مشرف کے وہ کہتے ہیں یار دی گڈولی پر تھی، مشرف دی گڈولی پر دے رہے سی. اور 2013 سے 16 تک پیپلز پارٹی میں آنے سے پہلے، پی ٹی آئی میں آنے سے پہلے آپ جناب جو تھے یہ کاف لیگ والوں کے ساتھ تھے. پہلے بھی کاف لیگ والوں کے ساتھ تھے، جب مشرف کے دور میں اس وقت بھی یہ کاف لیگ والوں کے ساتھ تھے. اور وجیہہ الدین احمد صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد کسی جماعت، وہ اصل میں ان کا تنازع جھگڑا ہوا کہاں سے تھا، جب پارٹی الیکشن ہوئے ہیں ان کے پی ٹی آئی کے، تو یہ بہت شور مچ گیا کہ جناب جہانگیر ترین نے بڑے پیسے خرچ کیے ہیں، جنرل سیکرٹری تھے نا، اور جو کے پی کے وزیر اعلیٰ تھے خیبر پختونخوا کے پرویز خٹک صاحب، انہوں نے اپنا عہدہ اور پیسہ اور پتہ نہیں کیا استعمال کیا. تو یہ پھر ایک کمیشن بنایا تھا جس کے سربراہ تھے وجیہہ الدین احمد، کمیشن بنایا تھا عمران خان صاحب نے. تو وجیہہ الدین احمد صاحب نے یہ رپورٹ دے دی تھی کہ بھائی یہ واقعی ایسا ہوا ہے، ان دونوں کو نکالیں پارٹی میں سے. اور جس دن یہ بنی گالہ میں مل کر آئے ہیں انہوں نے اوپنلی یہ بات کر دی. تو بڑا جناب شور مچا کہ یہ اوپن بات کیوں کر رہے ہیں آپ، یہ انہوں نے کہا جناب اوپن بات ہے، پارٹی عوام کی ہے تو میں پھر سب کے سامنے بات کروں گا. بنی گالہ میں بلایا ان کو، انہوں نے بتایا تو ہوا، تو انہوں نے خان صاحب نے وجیہہ الدین احمد کو معطل کر دیا. اور پھر ان کے ساتھ وجیہہ الدین احمد صاحب کی سوچ کے جو لوگ تھے، ایمانداری کا جو علم اٹھا کے پھر رہے تھے، حامد خان جیسے لوگ، وہ بھی بیچارے پس منظر میں چلے گئے، اور ان کا بھی وہی ہو گیا. اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا وجیہہ الدین احمد صاحب، اور جو بات کی ہے کہ ان کی سابق اہلیہ نے بھی ایسی باتیں کی ہیں، پرویز رشید صاحب نے، سابق اہلیہ نے تو اور بھی بہت ساری باتیں کی ہوئی ہیں. وہ ان کے جو ریحام خان ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ مجھے ایک دفعہ اس نے بتایا کہ آپ ٹیریان کی بات کرتے ہیں، اس طرح کے اور بھی کئی ہیں، یعنی ٹیریان جیسے. اور پھر ٹیریان والا جو ایشو ہے یہ پہلے بھی تھا، وہ سیتا وائٹ نے دعویٰ کیا امریکی عدالت میں، امریکی عدالت سے میں بھاگ گئے، پھر یہ فیصلہ وہاں سے آ گیا امریکی عدالت سے سیتا وائٹ کے حق میں کہ ٹیریان جو ہے اس کے والد جو ہیں وہ عمران خان ہی ہیں. پھر سیتا وائٹ نے وصیت کی مرتے وقت کہ میری بیٹی جو ہے وہ جمائمہ خان، اس کی وہ سرپرستوں کی میرے مرنے کے بعد جمائمہ خان جو ان کی سابق اہلیہ ہیں، اور عمران خان کے بچوں کے ساتھ ہی وہ پلی ہیں.
اور وہ جمائمہ تو کہہ دیتی ہیں میری ستیلی بیٹی یا میرے بچوں کی ستیلی بہن، اس طرح کے انہوں نے ٹویٹ جو ہیں وہ موجود ہیں. اگر صادق اور امین والی بات وہی لے کر بیٹھ جاتے نا، ٹیریان والی، تو یہ نااہل ہو چکے ہوتے اب تک. لیکن اس وقت عدالتوں میں اب بڑا چرچا ہے جناب، بڑے انصاف دے رہی ہیں عدالتیں اور یہ ہے وہ ہے. اس وقت اس کیس کو سونی کوئی نہیں رہا تھا. لاہور ہائی کورٹ میں شاہد وحید صاحب جو تھے انہوں نے انکار کیا جناب مارچ 2019 میں اس کیس کی سماعت سے. ان کا جناب وہ ان کے بھائی شاید نون لیگ کے امیدوار تھے یا کیا تھا، بہرحال انہوں نے انکار کیا کہ نہیں میں نے نہیں سننا. کیس یہی چل رہا تھا، انہوں نے اپنے جو کاغذات نامزدگی ہیں ان پہ یہ والا الزام نہیں تھا کہ وہ بچی جائز ہے یا وہ والا نہیں چکر تھا. اس میں یہی کہا گیا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا اپنے جو کاغذات نامزدگی میں ٹیریان کا نہیں بتایا کہ وہ بھی میری بیٹی ہے. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس 2016 میں اور اس کے بعد کئی مرتبہ 2018 میں کئی مرتبہ پہلے شوکت صدیقی والے بینچ میں لگا، پھر وہ بینچ ٹوٹ گیا. یہ دیکھیں یہ بینچ کیسے ٹوٹتے ہیں، کیوں ٹوٹتے ہیں. یہی بات شوکت صدیقی صاحب بار بار فرما رہے تھے اپنے خطاب میں، بیان الفی میں اور ججمنٹ میں، کہ بینچ کیسے بنتے ہیں اور کیسے ٹوٹتے ہیں. کچھ وہ جناب ان کا بینچ ختم ہو گیا اور بن گیا جناب میاں گولڈ حسن اورنگزیب اور عامر فاروق صاحب کا بینچ بن گیا وہ ٹیریان والی درخواست کی سماعت کے لیے. اور اس نے کوئی یکم کو یا 2 کو سماعت کرنی تھی اس کیس کو، لیکن اس سے پہلے سماعت سے پہلے بینچ پھر ٹوٹ گیا. اور پھر جا کے یہ 15 یا 16 اگست کو لگا مسٹر جسٹس اطہر من اللہ اور مسٹر جسٹس شوکت صدیقی کی عدالت میں. لیکن اطہر من اللہ صاحب نے کہا کیونکہ یہ اس میں پٹیشنر جو ہیں وہ افتخار محمد چودھری کی جماعت ہے جن کا میں اسپوکس پرسن رہا ہوں، تو میں نہیں سنتا. ایسے ہی اس کیس کو یعنی پھر شوکت وہاں 4-5 تو ٹوٹل جج تھے. شوکت صدیقی کو آپ نے ویسے ہی نکال دیا بیچ میں سے، اور باقی 3 ججوں نے انکار کر دیا. تو پھر سنتا کون؟ ایسے ہی چلتا رہا یہ معاملہ. اور یہی معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں ہوا. پشاور ہائی کورٹ میں بھی یہی بنو والی جو سیٹ ہے اس پہ یہی ایک ایشو بنا ہوا تھا. وہ بھی انہوں نے جناب سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ لے آئی جناب، سپریم کورٹ نے یہی معاملہ اسی نوعیت کا معاملے کو وہ دیکھا ہے، تو اس لیے یہ وہ نہیں بنتے جناب، آپ نہیں سن سکتے. اور پھر ان کی جو اہلیہ ہے بشرا بیگم، انہوں نے ان کے اثاثے ظاہر نہیں کیے ہوئے اپنے، وہ جو ظاہر کرتے ہیں اثاثے کاغذات نامزدگی میں. تو بشرا بیگم اس وقت تک ان کی نکاح میں آ چکی تھی. ان کے بھی چلو 2 تولے سونا ہی صحیح، کچھ نہ کچھ تو ہوئے گا نا، بڑی درویش بھی ہوئے خاتون، کچھ نہ کچھ تو ہوں نا کول. وہ ان کا نہیں کیا تھا. افتخار چیمہ ایک تھے نون لیگ کے امیدوار، ان کو اس لیے نااہل قرار دے دیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کے اثاثے ظاہر نہیں کیے تھے. تو ان کو کسی نے نہیں چھیڑا. سپریم کورٹ، ہائی کورٹس سب کے یہ چہیتے اور لاڈلے رہے ہیں. اب اگر یہ معاملہ آتا ہے یہی ٹیریان والا ہی، اگر ایمانداری کے ساتھ صحیح معنوں میں جمع تفریق کر کے فیصلہ کر دیا جائے، تو آپ ہی بتائیے کہ وہ جو میں نے پہلے شعر پڑھا تھا، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبا دیکھ، تو دیکھ لیجئے کہ یہ کس معیار پہ پورے اترتے کہ جو مسخرہ جس کو جو کہہ رہا ہے بندہ، اور جس کو یہ بھی نہیں وہ جب میں نے عرض کیا کہ جب وہ صدارتی امیدوار تھے پی ٹی آئی کے، اس وقت ان کی جماعت جو ہے وہ خود پی ٹی آئی میں نہیں تھے. تو ان ساری چیزوں کو اگر دیکھیں گے آگے جا کے آہستہ آہستہ معاملات جو ہیں وہ عدالتیں جب انڈیپینڈنٹلی، اس وقت یار ایک نا ان کا عمران خان کا ایک اہمی عجیب و غریب قسم کا نا کہہ لیں آپ محبت جاگی ہوئی تھی یا کیا جاگا ہوتا ہے، ایک ہوا بنا ہوا تھا ان کی شخصیت کا کہ بڑے ایماندار اور یہ ہیں. لیکن ایمانداری اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری چیزوں پہ پردہ ڈال دیا ہوتا سپریم کورٹ نے، ثاقب کورٹ نے. تو اس لیے بس اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.